میرے ایک استاد حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوریجنل سادات میں سے تھے. اوریجنل سادات میں سے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نسب سے تھے. انتقال فرما گئے. اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. تو گجرات میں ضلع سورت کے اندر ایک گاؤں ہے جس میں رہتا ہوں, جس کے اندر ادارہ ہے بڑا دارالفلاح دارین, اور اس کے اندر وہ پڑھاتے تھے. اسٹاف کوارٹر میں رہتے تھے. تو کسی کسان نے کیلے کی بڑی لوم, کیلے کا پورا گچھا حضرت کو گفٹ پیش کیا. کسان آدمی تھا, فارمر تھا, کہ حضرت یہ آپ کو ہدیہ ہے. کہہ رہے بھائی اتنے سارے کیلے کا میں کیا کروں گا؟ کہ حضرت یہ تو دھیرے دھیرے پکتے رہیں گے, آپ بہت دنوں تک استعمال کریں. اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی, ہم نے آپ کو یہ ہدیہ دیا, قبول فرمائیں. کہا یہ کیسے پکیں گے؟ بس ان کو کہیں کسی جگہ پر چھت میں ہینگ کر دیں, کسی کپڑے سے ڈھانک دیں, یہ دھیرے دھیرے پکتے رہیں گے اور آپ استعمال کرتے رہیں. حضرت نے ایک ہک کے اندر ان کو لٹکا دیا اور کپڑے سے ڈھانک دیا. 2-3 دن کے بعد حضرت جب وضو کرنے کے لیے جاتے تو وہ گچھا راستے میں لٹکا ہوا تھا گھر کے اندر. تو وہ ذرا دیکھتے ہوئے جاتے, وضو کرتے ہوئے بھی, کرنے کے لیے جب جاتے تب بھی دیکھ کے جاتے, اور جب وضو کر کے آتے تب بھی دیکھتے کہ ہو سکتا ہے اتنی دیر میں پک گیا ہو کوئی. لیکن کہا 4-5 دن ہو گئے, کیلوں نے گویا قسم کھا لی تھی کہ ہمیں پکنا نہیں ہے. اب وہ ہرے کیلے بالکل, اب وہ کالے ہونے شروع ہو گئے. اب وہ کیلے جو تھے وہ ہرے تھے, سبز تھے, اب وہ کالے ہونے شروع ہو گئے. تو کہا کہ اس آدمی نے, اللہ کے بندے نے, اگر ان کو بیچ دیا ہوتا تو 2 پیسے مل جاتے, اگر بیچ دیا ہوتا تو 2 پیسے مل جاتے. اب یہ میرے یہاں دے کر گئے ہیں, یہ پک بھی نہیں رہے ہیں جی, اور خراب ہونے شروع ہو گئے. کیا فائدہ ہوا؟ کسی مومن کا مال ضائع ہو جائے گا, ہمارے کام بھی نہیں آئے اور ان کا اس کا اجر بھی نہیں ملے گا, اس لیے کہ ہم نے استعمال نہیں کیا. خیر, حضرت نے اپنے خادم کو بازار بھیجا کہ بازار میں جو شخص کیلے فروخت کرتا ہے اس سے اس کا نسخہ معلوم کر کے آئیں کہ کیلے کیسے پکتے ہیں. اب ان کا خادم وہ کیلے کی دکان پر گیا, کیلے والے کی, اور کہا کہ کیلے کیسے پکائے جاتے ہیں؟ اس نے پوچھا کیوں؟ وہ یہ سمجھا کہ کوئی نیا بیپاری آ رہا ہے بازار میں, کیلے کا کاروبار کرنے والا, جو مجھے نقصان پہنچائے گا. تو کہا اصل میں حضرت کے یہاں, حضرت استاذ کے یہاں کسی نے کیلے کی پوری لوم ہدیہ پیش کی ہے. اب وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے خراب ہو جائیں گے, کافی دن سے رکھے تھے, تو آپ کیسے پکاتے ہیں؟ اس لیے حضرت نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے ترتیب معلوم کروں. انہوں نے کہا کہ آپ شام کو آنا. خیر وہ بچہ شام کو عصر کے بعد گیا, تو انہوں نے ایک پڑیا دی چھوٹی سی, اور کہا جاؤ وہ کیلے کی جو لوم ہے اس کے بیچ میں اس پڑیا کو رکھ دینا رات کو, اور صبح کو سب پکے ہوئے ملیں گے. خیر انہوں نے پڑیا رکھ دی. اب حضرت نے فجر کی نماز کے لیے جو وضو کے لیے گئے وضو خانے, اس کو جو دیکھا تو سارے کے سارے کیلے گویا مسکرا رہے تھے, سارے پیلے ہو گئے. حضرت بڑے خوش ہوئے, فرمانے لگے میرا نقصان تو بہت سارا ہو گیا, اس لیے کہ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ کئی مہینے تک یہ چلتے, 1-2 کر کے میں کھایا کرتا. اب یہ تو ایک ساتھ پک گئے, اب مجھے سب دائیں بائیں پڑوسیوں کو, ہمسایوں کو ان کو بھیجنا پڑے گا, ورنہ خراب ہو جائیں گے. کہ میرا نقصان تو ہو گیا بہت, لیکن مجھے ایک بہت بڑا ایک میرا مسئلہ حل ہو گیا, اور وہ یہ کہ جب ایک چھوٹی سی پڑیا اپنی صحبت میں رہنے والے کیلوں کو پکا سکتی ہے, تو ایک اللہ کا ولی اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں کو, دلوں کو کیوں نہیں گرما سکتا؟